میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، میری اور آپ کی بلکہ سارے عالم کے انسانوں کی کامیابی اللہ رب العزت نے دین میں رکھی ہے۔ ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کلمے کا مقصد ہے اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے اور مخلوق سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر چل کر کامیابی کا یقین اور غیر کے طریقوں پر چل کر ناکامی کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ اس کلمے کی فضیلت یہ ہے کہ اگر 100 سالہ کافر اخلاص کے ساتھ اس کلمے کو پڑھ لے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اگر وہ فوت ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جب ہم نے یہ کلمہ پڑھا ہے تو ہم پر اللہ کے تمام احکامات فرض ہو جاتے ہیں، جن میں سب سے پہلا فرض نماز کا ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز پوری نکلی تو تمام اعمال پورے نکلیں گے، اور اگر نماز خراب ہو گئی تو تمام اعمال خراب ہو جائیں گے۔ حدیث کا مفہوم ہے، جو بندہ 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کو 5 طرح کے اعزاز و اکرام سے نوازیں گے، ایک دنیا میں اور 4 آخرت میں۔ دنیا میں سب سے پہلے روزی کی تنگی نہیں ہوگی، آخرت میں قبر کا عذاب نہیں ہوگا، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، پل صراط سے بجلی کی طرح گزرے گا اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ اس نماز کو ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس علم کا ہونا ضروری ہے۔ اتنا علم حاصل کرنا ہر مرد عورت پر فرض ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکموں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزار سکے۔ مال فرعون، قارون اور نمرود کی میراث ہے اور علم انبیاء کی میراث ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، جو بندہ ایک آیت قرآن کی سیکھ لے، اللہ اس کو 100 نفلوں سے بڑھ کر ثواب دیں گے، اور جو بندہ ایک بات علم کی سیکھ لے، اللہ اس کو 1000 رکعت نفل سے بڑھ کر ثواب نصیب فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ذکر کرنے والا زندوں کی طرح ہے اور ذکر نہ کرنے والا میرے بھائیوں مردوں کی طرح ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازہ خاص ذاکرین کے لیے ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، اگر ایک بندہ پیسے تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا ذکر کر رہا ہو تو ذکر کرنے والا بہتر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں، ہم اکرام مسلم کرنے والے بن جائیں۔ اکرام مسلم کا مقصد ہے کہ ہم اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ دوسرے مسلمانوں کے حقوق بھی ادا کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، مسلمان کی بیمار پرسی کے لیے جو بندہ صبح کو جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اگر شام کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم چھوٹوں سے پیار کریں، بڑوں کی عزت کریں، علماء کی قدر کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس میں یہ 3 صفات نہ ہوں وہ ہم میں سے نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری نیت، کوئی بھی کام کریں تو نیت کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے۔ صحیح نیت کا مقصد ہے کہ ہم ہر نیک کام اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ حدیث کا مفہوم ہے، اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت بڑے بڑے فتنوں کو دور کرتے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے، بنی اسرائیل میں کہا گیا اور کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ ایک بندہ ریت کے ٹیلے کے قریب سے گزر رہا تھا، اس نے دل میں کہا کہ اگر یہ آٹا ہوتا تو میں سب لوگوں میں تقسیم کر دیتا۔ وقت کے نبی پر اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اس بندے کو بتا دو کہ میں نے تیرے اعمال نامہ میں اتنے ہی آٹے کا صدقہ
کرنے کا ثواب لکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ دعوت تبلیغ کا مقصد ہے کہ ہم خود بھی نیک کام کریں اور دوسروں کو بھی نیکی کی تلقین کریں، خود بھی برائی نہ کریں اور دوسروں کو بھی برائی سے منع کریں۔ اس کام کے لیے اللہ کی طرف سے نبی آتے تھے۔ ہمارا یقین ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور یہ نبوت کا کام اللہ رب العزت نے آپ کی امت کے ذمہ لگایا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، کیونکہ تم لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے گئے ہو، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے۔ اب میرے بھائیو، قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تبلیغ کا کام صرف ثواب نہیں بلکہ ہم سب کی ذمہ داری بھی ہے۔ اس کو سیکھنا بھی ہے، سکھانا بھی ہے اور آگے ساری دنیا تک پہنچانا بھی ہے۔ اس کے سیکھنے کے لیے بزرگوں نے ایک ترتیب بنائی ہے کہ 4 ماہ لگا کر اس کو سیکھو اور پھر زندگی بھر دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ اس کام کی فضیلت بہت بڑی ہے میرے دوستو۔ اس راستے کا گر جس کو لگے اس پر جہنم کی آگ تو چھوڑو دھواں بھی نہیں لگے گا۔ اس راستے میں ہر قدم پر 7 لاکھ نیکیاں ہیں، چنانچہ ہر نماز 49 کروڑ، ہر سبحان اللہ 49 کروڑ اور ہر نفل کا 49 کروڑ ثواب ملے گا۔ اس راستے میں خود پر 1 روپیہ خرچ کرنے سے 7 لاکھ اور دوسرے ساتھی پر خرچ کرنے سے اجر عظیم ملے گا۔ حدیث کا مفہوم ہے اللہ کے راستے میں ایک بالشت ہجرت کرنے سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ کے راستے کی ایک صبح یا ایک شام دنیا کی دولت کمانے اور تمام دوسرے کاموں سے بہتر ہے۔ انشاءاللہ اس کام کے لیے میں بھی تیار ہوں، آپ سب بھی ارادہ فرما لیں۔ جزاک اللہ۔